السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم اور کویت کے ولی عہد نے آج کویت سٹی میں ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے کویت کے ساتھ 7 معاہدوں اور 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے مظلوم لوگوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے قومی پالیسی تیار کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ اور مغربی کنارے میں شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی پروٹیکشن فورس تعینات کرنے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ ایک بھارتی طالب علم کی طرف سے گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جمعے کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا۔ ایک امریکی فوجی طیارہ آج مغربی جاپان کے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 6 افراد سوار تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ پاکستان اور کویت نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ یہ خواہش نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے آج کویت سٹی میں ملاقات میں ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے تجارت، توانائی، آئی ٹی، افرادی قوت، معدنیات اور سرمایہ کاری سمیت پاکستان اور کویت کے درمیان مختلف شعبوں میں اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف فورمز پر دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے صحت، سیکورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں پاکستان سے افرادی قوت کویت بلانے کے لیے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ پاکستان نے مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے کویت کے ساتھ 7 معاہدوں اور 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر دستخط نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور کویت کے اول نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح کے درمیان آج کویت سٹی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد کیے گئے۔ ان معاہدوں کا تعلق تحفظ خوراک، زراعت، پن بجلی، فراہمی آب، معدنیات کی صنعت کے لیے کان کنی کے فنڈز کے قیام، ٹیکنالوجی زون کی ترقی اور ساحلی علاقوں پر جنگلات کے تحفظ کے شعبوں سے ہے۔ ثقافت، فن، ماحولیات اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کویت کے ساتھ معاہدوں کو ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایک اور کامیابی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کی پیش رفت پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے پاک کویت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی تعاون کے تحت ٹھوس اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ان برادرانہ تعلقات کو باہمی طور پر مفید اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔
بعد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس کوپ 28 میں شرکت کے لیے کویت سے دبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کویت کے بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر ڈاکٹر یاسین محمد اللہ الاوسط اور کویت میں پاکستان کے سفیر ملک محمد فاروق نے وزیر اعظم کو ہوائی اڈے پر الوداع کیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی غرض سے بھرپور بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے عالمی اتحاد سے متعلق برسلز میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جلیل عباس جیلانی نے انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا۔ ادھر کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے اعلی حکام اور یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سے ملاقاتیں کی۔ یورپی یونین کے داخلی امور کی کمشنر یلوا جانسون کے ساتھ ملاقات میں وزیر خارجہ نے ترک وطن اور نقل و حمل کے بارے میں مذاکرات شروع کرنے کا خیر مقدم کیا۔ جی ایس پی پلس اسکیم کو مشترکہ اقتصادی تعاون کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ یہ اسکیم بغیر اضافی شرائط کے ترقی پذیر ممالک کے معاشی مدد کے لیے جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ کی ان ملاقاتوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سمیت جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحفظ خوراک کے نگراں وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے تجربات سے کسانوں کو فائدے کے لیے اقدامات کرے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے بورڈ آف گورنرز کے 46ویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کونسل کے شعبہ تحقیق سے وابستہ عملے کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ انہیں ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں ان کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ نگراں وزیر نے زراعت کے شعبے میں پی اے آر سی کے شعبہ تحقیق سے وابستہ عملے کی کوششوں کی تعریف کی اور زرعی شعبے میں اپنے تجربات سے متعلق تمام صوبوں کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے ملک بھر میں 500 سے زائد غیر فعال صحت کے مراکز کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ آج میاں والی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں صحت کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا اور صحت کارڈ کی سہولت بھی برقرار رکھی جائے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے زبیر حسین سے۔ قومی انسداد پولیو مہم کے سلسلہ میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میاں والی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب کرانا صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں والی کی سرحدیں کے پی کے سے متصل ہونے کی وجہ سے اس ضلع میں پولیو وائرس کا خطرہ موجود رہتا ہے، کیونکہ کے پی کے میں پولیو کے مریض موجود ہیں۔ ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا تھا کہ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر انسداد پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو لازمی قطرے پلوائے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق حکومت ڈونرز اور این جی اوز کے تعاون سے 500 نان فنکشنل ہسپتالوں کو 2 ماہ میں فنکشنل کرے گی۔ ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا تھا کہ صحت کارڈ پر علاج کی سہولت میسر رہے گی اور سسٹم میں بہتری بھی لائی جائے گی۔ اس سے قبل ڈی سی آفس کمیٹی روم میں ضلع میاں والی میں جاری انسداد پولیو مہم اور حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے بارے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف علی نے بریفنگ دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنگی نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے مظلوم لوگوں کی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی طاقت کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو نہیں دبا سکتی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت تمام معتبر ادارے بھارت خصوصاً مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ بھارت کو اپنی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر نام نہاد جمہوریت قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر، منی پور اور گجرات میں رہنے والے اقلیتوں کو سخت مظالم اور ظلم و ستم کا نشانہ
بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو اجاگر کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ذرائع ابلاغ کے برعکس پاکستانی میڈیا محض پروپیگنڈے کو فروغ دینے کی بجائے اس حوالے سے ٹھوس حقائق پیش کرے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہمیں اس قسم کی سنسرشپ کی بھی ضرورت نہیں جس طرح کی ریڈیو پاکستان کے اکاؤنٹس سمیت پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر کے عائد کر رکھی ہے۔ انسانی حقوق کے وزیر خلیل جارج نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کا سخت نوٹس لیں۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے کی گئی کوششوں کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ کچھ دہائیوں سے بھارتی مظالم کے خلاف بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ حکومت خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے قومی پالیسی وضع کرے گی۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنسی بنیاد پر مبنی تشدد کی روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ہیلپ لائن بنائی گئی ہے۔ معاون خصوصی نے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو ایوان فیلڈز ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں عدالت کے 2 رکنی بینچ نے سنایا۔ عدلیہ نے قرار دیا کہ استغاثہ نواز شریف کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن ڈاکٹر محمد اجم ثاقب نے کہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج پشاور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ضرورت مند خاندانوں کی مالی مشکلات کم کرنے کے لیے اخلاقی ذمہ داری کو اجاگر کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایک بہترین ادارہ ہے جس نے طبی تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 13ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ طلباء کی کردار سازی بھی کی ہے۔ کانوکیشن میں 400 سے زائد طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کی حکمت عملی تیار کی۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ 25 کلو واٹ کے شمسی نظام کے اس منصوبے سے پشاور پریس کلب کو 20 لاکھ روپے کے بجلی کے بل کی بچت ہوگی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارشد حسین شاہ نے کہا کہ صوبے میں صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ حکومت صوبے میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مربوط لائحہ عمل تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لائحہ عمل کے تحت آئندہ 5 سالوں میں 5 لاکھ نوجوانوں کو بیرون ممالک روزگار کے لیے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے حکومت قدرتی اور معدنی وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ بعد میں نگران وزیر اعلیٰ نے پشاور پریس کلب کے لیے 3 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ کا بھی اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے موسم سرما کے دوران مختلف خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بنایا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق یہ منصوبہ صوبے میں انتہائی کم درجہ حرارت، دھند، اسموگ، برفباری، بارش، مٹی کے تودے گرنے، تیز سیلابوں اور زلزلوں جیسے مسائل سے نمٹنے کے مختلف لائحہ عمل پر مشتمل ہے۔
افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانوں کو باعزت طریقے سے اپنے ملک واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز 1195 افغان وطن واپس گئے۔ گزشتہ سال 15 اگست سے اب تک 3,85,993 افغان شہری رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پاک بحریہ کے اسپیشل سروسز گروپ نے استنبول میں ترکی کے سولتی تراؤز کے ساتھ 13ویں باہمی اسپیشل آپریشن فورسز مشق ایلدیز 2023 میں شرکت کی۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق مشق کا مقصد دو طرفہ عسکری تعلقات مضبوط بنانا اور اسپیشل آپریشنز فورسز کے مابین پیشہ ورانہ مہارت کے تبادلے اور تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ مشق کے دوران مختلف اعلیٰ سطح کی مشقیں کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام نمائندے عثمان اقبال جدون نے فلسطین میں اسرائیل کے سنگین جرائم کی تحقیقات کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سے احتساب کی ایک خصوصی حکمت عملی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطین کے بارے میں سوال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے سفیر عثمان اقبال جدون نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی حفاظتی فوج تعینات کرنے اور امن عمل کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بلا امتیاز استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینی شہریوں پر حملے بین الاقوامی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے ہر سال یہ دن منانے کی اپیل کی تھی۔ اس دن کی مناسبت سے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک نمائش کا افتتاح کیا گیا جس میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے ہولناک واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ نمائش اگلے سال 8 جنوری تک جاری رہے گی۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر عارف الوی نے فلسطین کے مسئلے کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم کی متعلق قراردادوں کے مطابق فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے دو ریاستی حل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں حالیہ اسرائیلی مظالم پر بھی گہری تشویش ظاہر کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے قبضے کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ کردار پر زور دیا ہے۔ آج فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ فلسطینی تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں 2 دن کی توسیع کے بعد آج 30 فلسطینی خواتین اور بچوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کر دیا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنین اور اوراس کے پناہ گزین کیمپوں پر چھاپے مار کر گھروں اور دیگر عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے اور تقریباً 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ چھاپوں کے دوران بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے جاری جنگ میں غزہ میں 15,000 خواتین اور بچے جبکہ 240 سے زائد مغربی کنارے میں شہید کیے گئے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک جامع یوتھ پالیسی وضع کی ہے۔ میرپور میں نوجوانوں کے سربراہ سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت ٹیپٹا اور اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعے 50 کروڑ مالیت کے قرضے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے عوام دوست رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جمعے کو مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کا مقصد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں زیر تعلیم ایک ہندو طالب علم کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف
احتجاج کرنا ہے۔ ہڑتال کا مقصد غیر قانونی گرفتاریوں اور کشمیری طلبہ کے خلاف کالے قانون کے تحت مقدمات کی اندراج، کشمیری سرکاری ملازمین کی برطرفی اور مقبوضہ علاقے میں لوگوں کی جائیدادوں کی ضبطی کے خلاف بھی احتجاج کرنا ہے۔ 6 افراد کو لے جانے والا امریکی فوجی طیارہ آج مغربی جاپان میں سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی جو آئندہ ماہ ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 روزہ تربیتی کیمپ کے دوران جارحانہ کرکٹ کھیلنے پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم مثبت سوچ کے ساتھ آسٹریلیا کا دورہ کر رہی ہے اور یہ سیریز جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے بارے میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر وہاب ریاض نے کہا ہے کہ پنجاب کے اسپورٹس بورڈ نے ملکوں میں کھیلوں کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات گجرانوالہ میں ڈویژنل پبلک اسکول کے دورے کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسکولوں میں کھیلوں کا ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے بھرپور توجہ دے رہی ہے کیونکہ اسکولوں میں کھیلوں کے فروغ سے مستقبل میں بہترین کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جونیئر ہاکی کپ میں شرکت کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو منگل سے ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے لیے 20 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ سلیکشن کمیٹی کے ممبر اولمپئن انجم سعید نے ٹیم کا اعلان کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ موٹر اینڈ امپورٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر حاجی طارق کی قیادت میں آج اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا کہ کار شو رومز ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے ساتھ ہزاروں افراد کو روزگار کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی ترقیاتی ادارہ اسلام آباد میں موٹر ڈیلرز اور امپورٹرز کی مشاورت سے کار شو رومز کے لیے آٹو سٹی قائم کرے تاکہ مارکیٹوں میں پارکنگ کے مسائل کو بہتر طور پر حل کیا جا سکے اور اس شعبے میں کاروباری سرگرمیوں کو احسن انداز میں فروغ دیا جائے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت موٹر ڈیلرز کے مسائل حل کرنے کے لیے ایسوسی ایشن سے تعاون کرے گا۔ پاکستان انڈسٹریز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح سے پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 228 پوائنٹ کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 60,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 692 ملین سے زائد حصص کا ریکارڈ تھا اور جبکہ کل 779 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 79 پیسے اور قیمت فروخت 285 روپے 79 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 361 روپے 63 پیسے اور قیمت فروخت 362 روپے 28 پیسے۔ یورو قیمت خرید 312 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 313 روپے 50 پیسے۔ سعودی ریال 75 روپے 94 پیسے اور 76 روپے 9 پیسے۔ UAE درہم 77 روپے 56 پیسے اور 77 روپے 71 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,532 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کل پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں شروع ہوگی۔ اس بات کا اعلان آج کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ نے پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر ممتاز شاعر افتخار عارف، سینئر صحافی غازی صلاح الدین، مصنفہ نور الہدیٰ شاہ، قدسی اکبر اور پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے سیکرٹری اعجاز فاروق نے ذرائع ابلاغ کو کانفرنس کے بارے میں بریفنگ دی۔ پنجاب آرٹس کونسل کی انتظامی کمیٹی کی سفارشات پر بھاولپور آرٹس کونسل کا بورڈ آف مینجمنٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور اسلم ادیب کو بھاولپور آرٹس کونسل کے بورڈ آف مینجمنٹ کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔
पाकिस्तानी फिल्म कमली ने मिन्स्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स जीतकर तारीख रकम कर दी है। सरमद खुसरट की हिदायतकारी में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म कमली ने बेलारूस में होने वाले सबसे बड़े फिल्मी मेले में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड सबा कबर, बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड सरमद खुसरट और नाजरीन के इंतखाब का अवार्ड जीता। और अब साइंस की दुनिया का अहवाल सुना रही हैं सबीना वकार। मसनूई ज़हानत A1 सिगरेट नोशी करने वालों में फेफड़ों के कैंसर के ख़तरे का अंदाज़ा लगाने में मददगार साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो में अमरीकी मुहक्किकीन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स-रे लंग रिस्क प्रोग्राम सीने के एक्स-रे की मामूल की तस्वीर का जायज़ा लेता है, जिसमें फेफड़ों के कैंसर से मुंसलिक नमूनों की तलाश की जाती है। बोस्टन और मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग रिसर्च सेंटर के शरीक डायरेक्टर और सीनियर मुहक्किक डॉक्टर माइकल लू ने कहा है कि ये A1 टोल एन लोगों के लिए स्क्रीनिंग के मौके का दरवाज़ा खोलता है जिन्होंने कभी भी तंबाकू नोशी नहीं की, लेकिन उनमें फेफड़ों का कैंसर का खतरा हो सकता है। डॉक्टरों ने मरीजों की जल्द की बारीक टुकड़ों से बने पेस्ट को इस्तेमाल करते हुए शदीद जले जिस्म के इलाज का नया तरीका वज़ा कर लिया है। इस तरीक़ाकार में रान से जल्द का छोटा टुकड़ा लेकिन सेहतमंद हिस्सा लिया जाता है और इसको बारीक कुतर कर एक जेल के साथ मिला लिया जाता है और पेस्ट की सूरत बनने वाला मुरक्कब को ज़ख्मों पर लगाया जाता है। नतीजे के मुताबिक ये छोटा टुकड़ा अपने हकीकी साइज़ से 500 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका मतलब है कि इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ्टिंग के लिए इंतहाई कम मिक़दार में सेहतमंद जल्द दरकार होगी। और अब मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला बरालूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पुख्तनख्वा, खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मुकामात पर जलाबारी की भी तवक्को। पंजाब, खैबर पुख्तनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -3, कालात -2 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 8, मरी 5, लाहौर 12, कराची 16, पेशावर 8, क्वेटा 3, मुजफ्फराबाद 8, गिलगित 1, स्कर्दू -3, श्रीनगर 3, जम्मू 10, लई -5, पलवामा 3, अनंतनाग और शुपिया में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरान वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद ने आज कुवैत सिटी में मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इरादा किया है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कुवैत के साथ 7 मुआहिदों और 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। खारजा ने गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानूनी तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबे उर्दू कैसर कुरैशी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वकार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।